چالاکی اور مکاری کیا ہوتی ہے وہ کوئی ان سیاستدانوں سے پوچھے، مگر ان کی تمام چالاکیوں اور ہوشیاریوں کو خبر پاکستان کی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو عوام کے سامنے لاتا رہے گا۔ اس ویڈیو کے اندر ایک انتہائی دلچسپ فیکٹ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ آج جو سپریم کورٹ پروسیجر بل لایا گیا جو کہ قومی اسمبلی سے پاس ہو چکا اور کل سینٹ میں چلا جائے گا، یقیناً یہ سینٹ سے بھی پاس کروا لیں گے، اس کے بعد پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس جائے گا، وہاں پہ کچھ شور شرابہ سننے کو ملے گا، مگر کچھ آئین میں کچھ ایسی شکیں، کچھ ایسی روایات، کچھ ایسے پہلو ہیں کہ صدر بھی سے بھی پاس ہو جائے گا۔ مگر اس میں دلچسپ پہلو کیا؟ سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ آج ایک ایسی ترمیم کی گئی کہ جس کے ذریعے نواز شریف کی پاکستان واپسی کو ممکن بنایا گیا۔ اب تک ہم نے شور شرابہ سنا، مختلف جو نون لیگی رہنما تھے انہوں نے یہ باتیں کی، میاں جویل لطیف جن میں نمبر 1 ہے، خود وزیر اعظم صاحب اس میں فرنٹ پہ ہیں، اسی طرح مریم نواز نے مختلف حلقوں میں اور مختلف چینلز پہ اور مختلف جلسوں میں واضح کہا کہ نواز شریف واپس آئیں گے۔ کیوں نواز شریف واپس آئے گا؟ کیونکہ وہ ان کے پاس ٹرمپ کارڈ ہے، جن کی ساکھ ختم ہو چکی، ان کو بے تحاشا نقصان پہنچ چکا سیاسی لحاظ سے، ریاست بچاتے بچاتے اپنی سیاسی ساکھ کا بیڑا غرق کر چکے۔ اس کو بچانے کے لیے ان کے پاس صرف ایک ہی کارڈ ہے اور وہ نواز شریف کی شکل میں ہے۔ اب اس کی واپسی میں بہت ساری قانونی رکاوٹیں حائل تھیں، ان قانونی رکاوٹوں کو کس طرح دور کرنا، اور اتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے یہ کام ڈالا ہے کہ جناب انسان کے ہوش اڑ جائیں، اور پھر ایسی شخصیت سے وہ کام لیا کہ مزید حیرت دنگ رہ جاتی۔ محسن داوڑ صاحب نے آج ایک ترمیم پیش کی، تجویز دی کہ جناب یہ تجویز ہے، اگر آپ ایوان اس کو ایکسیپٹ کر لے تو یہ اس امینڈمنٹ کا حصہ بن جائے۔ وہ تجویز کیا ہے کہ جس شخص کو عدالت سے سزا ہو جائے، خاص طور پہ عدالت عظمیٰ سے، سپریم کورٹ سے، اس شخص کے پاس اپیل کا حق ہونا چاہیے۔ 1 ماہ کا وقت، کم از کم 30 دن اس کے پاس ہونے چاہیے، اس کو اتنا حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ملی ہوئی سزا کالعدم کروا دے سکے یا اس کے خلاف جا سکے۔ ہو سکتا ہے کل کو کیا فیصلہ اس کے حق میں ہے یا اس کے مخالفت میں، وہ تو ایک الگ ایشو ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ محسن داوڑ صاحب، ہو سکتا ہے ان کو کبھی ایسی پوزیشن پہلے کبھی ملی ہو نہ ملی ہو، لیکن آج ان کی آواز اسمبلی کے اندر سنی گئی۔ پچھلے کئی سالوں سے وہ اس اسمبلی کے رکن ہیں، شاید انہیں بولنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا تھا۔ اور انٹرسٹنگ پہلو یہ ہے کہ پہلے پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو، جنہوں نے بڑی زوردار تقریر کی، انہوں نے اس تجویز کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جس مسئلے کے لیے ہم آج یہاں بیٹھے ہیں جو عدالت سے ریلیٹڈ ہے اس کو حل کرتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں گے باقی کیا کرتے ہیں۔ خرم دستگیر صاحب کو موقع ملا، انہوں نے فوراً اس کی حمایت کی، انہوں نے کہا جی نہیں، میں اس کی حمایت کرتا ہوں، ہم اس کے حق میں ہیں۔ وزیر قانون، لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ ذہین آدمی ہے، حکومت چل ہی ان کے سر کے اوپر رہی ہے، اس کو امپورٹڈ حکومت کہیں یا جو بھی کہیں، ان کے اوپر چل رہی ہے۔ انہوں نے بڑے زوردار طریقے سے محسن داوڑ کی پیش کردہ اس تجویز کو بیک اپ کیا، اور حتیٰ کہ یہاں تک نوبت آ گئی کہ بلاول بھٹو کو بھی ایکسیپٹ کرنا پڑ گیا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر ہمارے اتحادی جو ہے وہ اس کے حق میں ہیں تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو ایز اے رزلٹ وہ امینڈمنٹ، وہ تجویز جو پرپوزل تھی، وہ اس اہم ترین بل کا حصہ بنی، اور نہ صرف منظور ہوئی بلکہ آج نون لیگی خوش ہیں۔ کیوں؟ وہ اپنے ٹرمپ کارڈ کو واپس لا سکتے ہیں۔ اب ان کو یہ موقع مل رہا ہے کہ جس کا وہ دعویٰ کر رہے تھے، لیکن چونکہ ایک شخص عدالت سے سزا یافتہ ہے، پہلے ریلیف لے کر یہاں سے بیماری کی شکل میں گئے تھے، ان کے لیے واپس آنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ دعوے ضرور کیے جا رہے تھے، شور شرابہ تھا، اپوزیشن بھی کہہ رہی تھی، جو کل حکومت تھی آج اپوزیشن ہے، وہ بھی کہہ رہی تھی اچھا ٹھیک ہے بلائیں۔ شیخ رشید صاحب نمبر 1، بہت دفعہ انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے بلاؤ اسے واپس،
بیماری کا بہانہ کر کے گئے، آئیں اپنی سزا بھگتیں، جیل پہ جائیں، لیکن یہ بڑے گھاک لوگ ہیں، یہ بڑے سیاستدان ہیں۔ شاید شیطان بھی کچھ دیکھ کر سوچے کہ شیطان تو میں ہوں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایسا کھیل کھیلا کہ جناب کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا دیا۔ اب بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ محسن داوڑ صاحب نے نسلہ ٹاور کی مثال دی کہ جناب کراچی میں نسلہ ٹاور گرا رہے تھے، اس کو بالکل اپیل کا حق بھی نہیں دیا گیا۔ لوور کورٹ ساری کی ساری ختم ہوئی، سپریم کورٹ کے بڑے نے 2-3 لوگوں نے نوٹس لیا، کیس چلا، نسلہ ٹاور گرا دیا گیا۔ یہ تو نقصان ہے، کوئی بھی ہو یہ بات بھی کرنے والی اس کو اپیل کا حق ملنا چاہیے، لیکن بیک گراؤنڈ پہ جو گیم چلائی جا رہی تھی وہ بڑی اہم ہے اور وہ بڑی دلچسپ، وہ یہی تھی۔ نواز شریف کو فائدہ ملے گا، جہانگیر ترین کو فائدہ ملے گا، سید یوسف رضا گیلانی کو فائدہ ملے گا، جنہیں عدالتوں سے سزا مل چکی۔ ہم جانتے ہیں سید یوسف رضا گیلانی کو افتخار چودھری کی عدالت نے گھر بھیجا پرائم منسٹر کی سیٹ سے کہ نہیں آپ اس قابل نہیں ہیں کہ حکمرانی کر سکیں۔ اسی طرح جہانگیر ترین نائل قرار دیے گیا، اسی طرح نواز شریف سب سے بڑا نام ہے، اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جو اب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے کوئی حکومت ایمنسٹی اسکیم کا اعلان کر دے کہ اس کے ذریعے اپنا جو کالا دھن ہے، جو ناجائز کا پیسہ کمایا ہوا ہے، اس کو آپ وائٹ بنا لیں۔ اس سے حکومت کو کچھ فائدے ملتے ہیں، ریاست کو کچھ فائدے ملتے ہیں، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جو اصل میں کرائم کر چکے ہوتے ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو اب بالکل ایسے ہی ہونا ہے کہ بہت سارے لوگ جنہیں عدالتیں کنوکٹ کر چکی، جنہیں عدالتیں سزا سنا چکی، وہ آرام سے اپنے تحفظ کر سکیں گے، اپیل دائر ہو سکے گی، اور کیسز کا کیا بننا ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ ایک وقت تھا نواز شریف صاحب ود فیملی 10 سال کے لیے ایگزائل پہ بھیجے گئے، لیکن کیا ہوا؟ لوگ سوچ رہے تھے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا تھا؟ ایک دن پھر وہ واپس آئے، نہ صرف واپس آئے بلکہ انہوں نے حکومت بھی سنبھالا، حکمرانی بھی کی، عوام کے دلوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو یہ سب کچھ اتنی مکاری سے کیا گیا، اتنی چالاکی سے کیا گیا کہ عام آدمی کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ تجویز محسن داوڑ پیش کر رہا ہے، جنہیں پہلے کبھی اسمبلی میں بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، جن کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ ان کے دوسرے ساتھی کو، علی وزیر کو، پچھلے 1.5 سال سے قید میں رکھا گیا تھا، لیکن آج دیکھیں ان کے ذریعے یہ تجویز آتی ہے، نون لیگی ان کی حمایت کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے اپنے ٹرمپ کارڈ کا ایشو تھا اور اس کو ہر صورت انہوں نے واپس لانا تھا۔ یہ ہیں وہ طریقے۔ اس ویڈیو سے آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ کس طرح سے یہ لوگ اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، کس طرح سے اپنے مفادات سے یہ مستقبل اپنے فائدے اٹھاتے ہیں، اور قوم کو تو سمجھ نہیں آتی۔ قوم کو انہوں نے دار روٹی کے اندر پھنسایا ہوا، کوئی مفت آٹے کے چکروں میں دوڑ رہا ہے، کوئی پریشانیوں میں پھر رہا ہے، کوئی مہنگائی کے چکروں میں ہے، کوئی روز کی مزدوری کی تلاش میں ہے، لیکن اوپر سے یہ اپنا کام کرتے جا رہے ہیں۔